السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات قربانی سے متعلق اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یا پھر ان باکس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب اگلے دن لائیو پروگرام میں دیا جائے گا اسی وقت۔ آج چند سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، موجودہ حالات میں قربانی کی جگہ اس کی قیمت غریبوں کو دینا کیسا ہے؟ اس سے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، قربانی یہ اللہ تبارک و تعالی کا مستقل حکم ہے، مستقل امر ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالی کا مستقل حکم ہے، مستقل امر ہے۔ جیسے نماز اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے، ایسے ہی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل حکم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو جس طرح نماز کی جگہ اگر ہم اس کی قیمت صدقہ کر دے تو اس سے نماز ہمارے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا نماز چھوڑنے کا وبال اور گناہ ہمارے اوپر لازم آتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی جگہ قربانی کی قیمت ادا کرنے سے، غریب کو دینے سے قربانی ہمارے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی ہے، بلکہ قربانی چھوڑنے کا گناہ وبال ہمارے اوپر لازم آئے گا۔ تو نماز جس طرح ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی صاحب نصاب کے لیے قربانی ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ تو قربانی کی جگہ قربانی کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی مستقل اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے۔ صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ دیکھیے، ہر ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، جس کی قیمت موجودہ دور میں اس وقت 65-70 ہزار کے قریب بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اس کی ضروریات کے علاوہ، اس کے روزمرہ کے اخراجات کے علاوہ 65-70 ہزار کے قریب مال موجود ہے، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے مال تجارت کی شکل میں ہو، یا غیر استعمالی اشیاء، غیر استعمالی چیزوں کی شکل میں ہو، اگر کسی کے پاس اتنا رقم ہے، اتنا مال ہے 65-70 ہزار نیپالی، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اور ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ گھر کے ایک فرد کی جانب سے قربانی کر دینے سے کیا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ گھر کے ایک فرد کی جانب سے، گھر کا جو سربراہ ذمہ دار اس کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے تو سب کی طرف سے گویا کہ قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ، یہ سوچ، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ شریعت میں جتنے بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر مستقل قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ گھر میں اگر 2-3 صاحب نصاب ہے تو ہر صاحب نصاب پر مستقل قربانی واجب ہے، الگ الگ قربانی واجب ہے۔ چنانچہ باپ اگر صاحب نصاب ہے، باپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ بیٹا کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ شوہر کے اوپر نصاب کے بقدر مال ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ بیوی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو بیوی کے اوپر الگ قربانی واجب ہے، کیونکہ حدیث میں مطلق آیا ہے، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ یہاں سربراہ اور ذمہ دار، گھر کا مالک ذمہ دار کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں حدیث میں صاف کہا گیا ہے
کہ جو بھی قربانی کر سکتا ہو، جو بھی مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو اتنی سخت وعید ہے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت ڈانٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی لیے ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنا چاہیے۔ آخری سوال ہے کہ چوتھا سوال ہے کہ گزشتہ سال باپ کے نام سے قربانی ہوئی تھی، سال بیٹے کے نام پہ قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک غلط سوچ ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، یہ مسئلہ بیٹھا ہے کہ اس سال باپ کے نام سے قربانی ہو گئی تو اگلے سال بیٹے کے نام پہ کر لیا، اس کے اگلے سال دادا کے نام پہ کر لیا، اس کے اگلے سال دادی کے نام پہ، اس کے اگلے سال پوتے کے نام پہ۔ تو یعنی یہ سوچ کے ایک مرتبہ جب ہمارے نام پر ہو گیا تو اب زندگی میں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ بدل کر بھی ہم کسی دوسرے کے نام پر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ بھی غلط ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر ہر سال قربانی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ تو جو گھر میں صاحب نصاب ہے وہ اپنے نام سے پہلے قربانی کرے گا۔ پانچواں سوال ہے کہ کیا مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے بتلایا کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پہلے اپنے نام پہ کریں گے، پھر آپ اس کے علاوہ دوسرا جانور بھی کر رہے ہیں یا بڑے جانور میں دوسرا حصہ بھی لے رہے ہیں تو اس کو مرحوم کے نام پہ کر دے تو یہ درست ہے، لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پہلے آپ اپنے نام سے کریں گے۔ چھٹا سوال ہے کہ بکرے کی قربانی زیادہ افضل ہے یا بڑے جانور بھینس میں حصہ لینا زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے، جس جانور کی قیمت زیادہ ہو اس کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے افضل الضحایا عند اللہ اثمنھا، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اس جانور کی قربانی ہے جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ بکرے کی قیمت زیادہ ہے تو بکرا کرنا زیادہ افضل ہے، بنسبت بڑے جانور میں ایک حصہ تو اس کی قیمت کم ہے۔ تو بہتر تو یہ کہ اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اچھے سے اچھا جانور خرید کر قربانی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر وسعت نہیں ہے زیادہ قیمت والا جانور خریدنے کی تو جتنی وسعت ہو اس اعتبار سے جانور خرید لے یا پھر جو ہے بڑے جانور میں حصہ لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں یا پھر جو ہے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔